السلام علیکم اینڈ وارم ویلکم ٹو ڈان ٹائمز. تو جناب آج کے سیشن میں نے آپ لوگوں کو آؤٹ لائنس کے حوالے سے بتانا ہے کہ واٹ از ایکچولی آؤٹ لائنس فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایس اے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آؤٹ لائنس جو ہے یہ اٹ از لائک اے ڈور. جب آپ کسی گھر میں کسی ہوم یا ہاؤس میں جاتے ہیں تو آپ کو انٹرنس ملتا ہے مطلب مین گیٹ سے. تو آؤٹ لائن کو بھی آپ یوں سمجھے کہ اٹ از لائک اے گیٹ آف دا ایسے. ایگزامینر سب سے پہلے آپ کا آؤٹ لائن دیکھتا ہے کہ جو ٹاپک وہ آپ کو دیتا ہے 10 سوالات میں سے آپ نے ایک پہ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آؤٹ لائنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ایک روڈ میپ آنا چاہیے، کیونکہ انہی آؤٹ لائن سے آپ ایگزامینر کو یا پریس کے شکل میں یا سینٹنس کے شکل میں، کچھ ٹیچرز آؤٹ لائنس کو پریز فارم میں بتاتے ہیں لکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سینٹنس کے شکل میں. میتھڈ دونوں ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا میسج کنوے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو آؤٹ لائنس کے حوالے سے ڈیفینیشن میں آپ لوگ دیکھ لیں. یہ ایک فریم ورک ہے کس چیز کے لیے؟ سینٹرل یا مین یا سپورٹنگ آئیڈیاز فار آ پرٹیکولر ٹاپک. آؤٹ لائنز ہیلپ یو ڈیولپ اے لاجک کوہیرنٹ اسٹرکچر فار یور ایسے. میک اٹ ایزیئر ٹو ٹرانسلیٹ یور آئیڈیاز. ٹھیک ہے، یا الفاظ کی شکل میں یا سینٹینسز کی شکل میں. ونس یور آؤٹ لائن از کمپلیٹ یو ول ہیو اے کلیئر پکچر آف ہاؤ یو وانٹ your essay to develop. An outline always provide a complete picture of your essay, and the same is followed in your essay as well. Every paragraph is reflected in your outline. It is the outline which decides the future of your essay. It has been reported in APSC examiner report. Students make lengthy outlines with very little relevant material. Rarely outlines are quite relevant and extensive, but they are not well organized and have not been followed in essay. میں نے اپنے سائٹ سے کچھ بھی آپ لوگوں کو نہیں کہا. جو اے پی ایس سی ایگزامینر نے لکھا ہے وہ چیز میں نے آپ لوگوں کو ابھی سمپلیفائڈ فارم میں سمجھانا ہے، بتانا ہے. آؤٹ لائن ہمیشہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. جو آپ کا مین ٹاپک ہے آؤٹ لائن کا ان کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. آپ کی آؤٹ لائن لینتھی بے شک ہو لیکن ریلیونٹ ہو، ایکسٹینسو ہو لیکن ریلیونٹ ہو، ویل آرگنائزڈ ہو، جو ڈیمانڈ آف دا ٹاپک ہے اس کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کئی دفعہ آؤٹ لائنس تو لکھتے ہیں لیکن آؤٹ آف دا باکس آؤٹ لائن لکھتے ہیں، ان نیسسریلی ایکسٹینسو آؤٹ لائنس لکھتے ہیں. 5 پیجز تک کچھ اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں، کچھ 4 پیجز تک. بے شک آپ منیمل پیجز لکھے لیکن آپ کا ٹاپک اس میں ایڈریس ہونا چاہیے. ٹائپس آف آؤٹ لائنس، وی ہیو ٹو ٹائپس آف آؤٹ لائن، دیٹ از ٹاپک آؤٹ لائن اینڈ سینٹینس آؤٹ لائن. یس. A topic outline consists of heading, universal, primary, and secondary, and every heading has been further described in the form of points and arguments, which should consist of short phrases. These phrases provide the central or main idea for the topic sentence of a paragraph. This type of outline is often accompanied by APSC examiners. A sentence outline summarizes each idea in a complete sentence that may become the topic sentence for a paragraph in a essay. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے. لیٹ سپوز کلائمیٹ چینج کازز امپیکٹ سولوشن. تو اس میں آپ لوگ آپ سے کیا پوچھا ہے؟ کازز پوچھا ہے، امپیکٹ پوچھا ہے، سولوشن پوچھا ہے. یہ آپ کے پرائمری یا یونیورسل ہیڈنگ ہے. جبکہ ابھی آپ نے یہ کازز آپ نے لکھنا ہے نا، تو کازز میں لیٹ سپوز آپ نے 5 پوائنٹس لکھنے ہیں. ابھی ایک پوائنٹ آپ نے لکھا، اس پوائنٹ کو فردر آپ نے ڈائسیکٹ کیا 1 پارٹ میں یا 2 پارٹ میں، تو یہ اسی آؤٹ لائن کا یا اسی پیراگراف کا سب آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، یا سب ہیڈنگز میں آتے ہیں. تو وہ آؤٹ لائن جب میں آپ لوگوں کو اپنا میتھڈ بھی بتاؤں گا، باقی آپ لوگوں کو پریکٹس میں بھی یہ چیز خود بخود سمجھ آ جائے گا. لیکن آؤٹ لائن ایک سینٹنس آؤٹ لائن ہوتا ہے، ایک ٹاپک آؤٹ لائنس ہوتا ہے. ٹاپک مطلب گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، یا اس کے علاوہ باقی آپ کے پاس جتنے بھی آؤٹ لائنس ہے اس کے حوالے سے یہ چیز آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اس کے بعد ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس، آگے آپ لوگ دیکھ لیں.
ان آؤٹ لائن. اچھا آپ لوگ ابھی یہاں پہ دیکھ لیں جو آپ کے پاس جو چیز میں نے بتائی. این آئیڈیل آؤٹ لائن مسٹ ہیو دا فالوئنگ فیچرز. آئیڈیل آؤٹ لائن کون سا ہوگا؟ اٹ مسٹ پرووائڈ اے کمپریہنسو امیج اینڈ ایوری آرگومنٹ یا پیراگراف شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان آؤٹ لائن. Your outline should be very comprehensive that may provide the overview of your whole discussion. Outline کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ آؤٹ لائن کے شکل میں آپ ایک کمپریہنسو امیج دیں. آپ یو کین سے کہ آپ اپنے آؤٹ لائنز میں ایک اوور ویو دیں اپنے پورے ٹاپک کے ڈسکشن کا. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز یہاں پہ مینشن ہے، ڈسکرپٹیو ایسے. ڈسکرپٹیو میں جس میں آپ ڈسکرائب کرتے ہیں وہ ٹائپ آپ ایسے میں نے آپ کو بتا بھی دیا. تو یہ کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ ایک ہے یونیورسل ہیڈنگ جو ڈیمانڈ آف دا ٹاپک ہے، مطلب یہ تو لازمی آپ نے لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیڈنگز بھی آ جاتے ہیں. ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ یونیورسل ہیڈنگ کیا ہے؟ دا ہیڈنگ وچ ہیز بین ریپیٹڈ ان ایوری ایسے اینڈ این ایسے ہیز ٹو سچ ہیڈنگز، انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن. مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسے میں انٹروڈکشن نہ لکھو کنکلوژن نہ لکھو. تو یہ ہے کیا آپ کے پاس یونیورسل ہیڈنگز. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ لیں، آپ سے پوچھا ہے پرائمری ہیڈنگ اینڈ سیکنڈری ہیڈنگ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دس پورشن ہیڈنگ آف یور ایسے which has been asked by your examiner that can never be compromised by you. For example, if the essay topic is global warming, its causes and consequences, your primary heading are causes and consequences which can never be matched. However, the solution can be left as it has not been asked by the examiner. آپ کو ان کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آنا چاہیے. آپ دیکھ لیں انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن تو آپ کے یونیورسل ہیڈنگ سے، یہ تو چل الگ مطلب ڈسکشن ہے. لیکن جب آپ کو ہیڈنگس کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سے کس سوال کے متعلق پوچھا ہے؟ گلوبل وارمنگ، کازز اینڈ کنسیکوینسز. اینڈ آیا ہے نا کنجنکشن ہے. لیٹ سپوز 50% کازز ہے تو 50% اس کے کنسیکوینسز ہیں. ابھی ایک بندے نے کازز نہیں لکھی، کنسیکوینسز نہیں لکھی، تو مطلب آپ نے تو آدھا ایسے کمپرومائز کیا یا آپ نے ڈیمانڈ آف دا ٹاپک کو فلفل نہیں کیا. سیکنڈری ہیڈنگس پہ میں آتا ہوں. سیکنڈری ہیڈنگ کا مطلب ہے دس از دا پورشن آف دا ایسے which has not been asked by the examiner categorically, but if you add that seems relevant you will get more marks as this always make an essay more comprehensive. For example, if the essay topic is global warming, colon, its causes, main cheese, its causes and consequences. Your primary headings are causes and consequences, but the addition of solution make the essay more comprehensive and it would help the students to meet the required length that is 2500 سے لے کے 3000 تک جو الفاظ بنتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو خود اس میں سے سمجھ آنا چاہیے کہ ایگزامینر نے تو آپ سے سلوشن کا نہیں پوچھا ہے، آپ سے جسٹ کازز اینڈ کنسیکوینسز کا پوچھا ہے. تو آپ کا پرائمری ہیڈنگ کاز ہے، بے شک آپ نے 8 to 7 کازز لکھی، 8 to 7 آپ نے کنسیکوینسز لکھی تو یہ 16 بن گئے. ایک انٹروڈکشن 17 بن گئے، کنکلوژن ایک بن گیا 19. ایک آپ نے گلوبل وارمنگ پہ لکھا تو یہ آپ کے پاس 19-20 پیراگرافس بن جاتے ہیں. ایسے میں ہی ہم اتنا لکھ سکتے ہیں 20 سے 25 تک میکزیمم کیس میں. اس کے بعد یہ چیز آپ کو پتہ چلا کہ سیکنڈری ہیڈنگ آپ اگر نہ ہی لکھو گے تو اس سے ایسے میں اس پہ کچھ امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن آپ نے لکھا تو چل اچھی بات ہے، آپ کو ایج دے گا. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں جناب، یہ آپ دیکھ لیں. However, you must remember the structure of the outline of an argumentative essay is slightly different from the descriptive essay. This has the following components: universal heading and your stance. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ The heading which has been repeated in your essay, and an essay has two such heading: introduction and conclusion. جبکہ your stance کا کیا مطلب ہے؟ This is the portion یا heading of your essay which proves your stance and points. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں آیا یہ مردوں کے مقابلے میں برابر ہے؟
آپ کہتے کہ سر یس، تو ابھی مجھے پروف کرو اپنے پوائنٹ سے، اپنے آئیڈیاز سے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ سر نہیں، نو. تو میں کہوں گا کہ چل مجھے ابھی نو سے سمجھاؤ، اپنے پوائنٹس مجھے بتاؤ. لیٹ سپوز آپ نے مطلب 12 to 15 آئیڈیاز میں سے میگزیمم کیس میں، یا 10 آئیڈیاز آپ نے مجھے بتائی کہ یہ بات ہے، اس پوائنٹ میں بھی انیکویلٹی ہے، اس جگہ پہ بھی انیکویلٹی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ میں دیکھ لے، نیشنل اسمبلی میں دیکھ لے، پروونشل اسمبلی میں دیکھ لے، ہر جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ میل قابض ہے، مطلب پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ایکویلٹی نہیں ہے. لیکن جب ہم قانون میں دیکھتے ہیں نا، تو قانون میں تو ایکویلٹی ہے، باقی تمام چیزیں تو ایکول ہے. تو یہ آپ نے اپنے بات کو پروف کرنا ہے. یو میں اگری آر یو میں ڈس اگری، تو سٹانس کا یہی مطلب ہے. ابھی اپوننٹ سٹانس آپ نے بتانا ہوتا ہے. ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اپوننٹ سٹانس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لو. دس پورشن گیو یو دا اوور ویو آف یور اپوننٹ سٹانس اور کاؤنٹر آرگومنٹ اینڈ یور ریسپانس ٹو دم. These are the objections that your opponents would raise against your arguments and have to be addressed in order for your essay to be truly persuasive. Responding to your opponent's argument and pointing out why they are invalid is as important as presenting your own, because this will strengthen your arguments, and this is, in simple words, is known as antithesis of counter arguments. میں سمجھاتا ہوں. یہ ایک سٹانس ہے آپ کا کہ پاکستان میں جو فیمیل ہے، لیٹ سپوز آپ نے سٹانس دیا کہ ایکول ہے، تو آپ نے اپنے 7 8 10 پوائنٹس میں یہ بات بتا دی. ابھی اگلا بندہ 2 3 سینٹینسز میں یا مطلب آؤٹ لائنز میں کہتا ہے کہ نہیں، ان جگہوں پہ انیکویلٹی ہے. آپ نے کہا کہ اچھا، اس نے جو اپنے آئیڈیاز دی نا، آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، نہیں کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ ایسی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس لاجک، آرگومنٹ، نالج، آئیڈیاز، ریڈنگ، ایگزامپل، ریفرنسز ہونے چاہیے. تو آرگومنٹیٹو ایسے میں آپ کا سٹانس ہے، آپ کے اپوننٹ کا سٹانس ہے. اس کو کہتے ہیں لیٹ سپوز سٹانس یا تھیسز. آپ کا جو مخالف پارٹی ہے اس کو اینٹی تھیسز، مطلب اس کے مخالفت میں. پھر آپ دونوں چیزوں کو یا اس والی چیزوں کو آپ کے اگین اس کو کہتے ہیں ریبٹل. اس کے مقابلے میں آپ اگین اپنے پوائنٹس کو دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سینتھسس. تو یہ میتھڈ بھی ہے کہ آپ کا سٹانس، آپ کے مخالف کا سٹانس، اگین آپ جب اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا اپنا اوپینین آپ اس کے مقابلے میں دیتے ہیں نا، تو ان سے بات، وہ کہتے ہیں نا کہ بات کا کنکلوژن پہ پہنچنا، بات کو فائنلائز کرنا، اپنے بات کو منوانا. مطلب پرسویشن کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے اپنی بات کو منوانا ہے. تو یہ چیز آپ کو آرگومنٹیٹو ایسے میں ملے گا. آرگومنٹیٹو ایسے مشکل ہے، پاس ہو جاتے ہیں نا تو 70 80 تک بندہ سکور لیتا ہے، لیکن فیل ہو جائے تو مطلب یہاں پہ فیلئر کی بھی چانس زیادہ ہے. لیکن ڈسکرپٹیو ایسے میں ایز سچ یہ چیزیں شامل نہیں ہے. ابھی آپ آگے دیکھ لیں. آ, یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آنا چاہیے. یوز، اچھا یہ کچھ پوائنٹس ہے. یوز دا کی ورڈ آف یور ایسے اینڈ ہیڈنگ ایز دس ول فورس یو ٹو ریمین ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک آف یور ایسے. تو اگر ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ تو آپ کو آپ کے ہیڈنگ میں بھی یہ چیز ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ایوری ہیڈنگ مسٹ بی سیلف ایکسپلینیٹری. جو آپ ہیڈنگز لکھتے ہیں نا، مین ہیڈنگ کازز ہے نا، تو آپ لکھو گے کہ کازز آف گلوبل وارمنگ. ابھی آپ نے اس کے 10 پوائنٹ نیچے لکھی، لیکن مین ہیڈنگ تو آپ کا یہی ہے نا. تو آپ کا ہیڈنگ جو ہے یہ آپ کے ٹاپک، جو مین ٹاپک ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت ہونی چاہیے. اس کے بعد کیپٹلائز ایوری ورڈ آف دا ہیڈنگ ایکسیپٹ پریپوزیشن، آرٹیکل، ہیلپنگ وربس، پروناؤن اینڈ کنجنکشن. یہ بات تو ٹھیک ہے. Illustrate the heading with point in the form of phrases. Yes. Every point can be divided into subpoints in order to explain the content of the paragraph. However, separate paragraph are not required for subpoints. مطلب آپ نے ایک بات لکھنا ہے نا، تو اسی بات کے اندر اگر آپ phrases کے شکل میں آگے اس کو فردر ڈائسیکشن کے فارم میں لکھو، تو ان سے آپ کا بات ایگزامینر کو آؤٹ لائن کے شکل میں بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کے میں کچھ سیمپل بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا، یا آپ لوگوں سے جب میں انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گا تو یہ چیز آپ کو
ایک دو سامپل بھیجنے سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد sentence are not allowed except interrogative, however sentence can be used in argumentative essays۔ ابھی آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ٹھیک ہے، کہ آپ سینٹنسز کے فارم میں بھی آؤٹ لائن لکھ سکتے ہو، لیکن کچھ ٹیچرز پریس کے فارم میں لکھتے ہیں، بٹ اگین کچھ لوگ کے پریس سینٹنس فارم میں بھی وہ لوگ پاس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پریس میں لکھ کے بھی وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، لیکن ہر ٹیچر کا اپنا ایک میتھڈ ہے، آپ جس کو چاہے یو کین فالو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھ لیں جناب، سب سے اینڈ پہ Uh, it should be flawless, and you cannot afford a single mistake in your outline. You must work on its presentation and always use markers and pointers only of the blue and black color to make this more attractive۔ یہ 7 points آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا دیں، when you will write outlines، تو یہ چیز وہاں پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ میں اس ایگزامپل سے آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں۔ ابھی اس کا ٹاپک کیا ہے آؤٹ لائن کا؟ ہیز ڈیموکریسی فیل ٹو ڈیلیور ان پاکستان؟ یہ انٹراگیٹو فارم میں پوچھا ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آیا پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے، مطلب انہوں نے ابھی تک ڈیلیور نہیں کیا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی فیلڈ ہے؟ تو آپ کا مین ہیڈنگ کیا ہے؟ انٹروڈکشن، جس کو یونیورسل ہیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ تو لازمی بات ہے کہ آپ نے لکھنا ہے۔ چل انٹروڈکشن کا میتھڈ میں نے آپ لوگوں کو کل سمجھانا ہے، تو اس کے اندر کیسا سٹارٹ لینا ہے، کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، کس طرح سٹارٹ لینا ہے، کیا لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کہاں پہ کنکلوڈ کرنا ہے، کتنے الفاظ کا لکھنا ہے، کتنے سینٹینسز کا لکھنا ہے، آؤٹ لائن کا کس طرح انٹروڈکشن میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، وہ تو آپ لوگ اسٹیپ وائز سمجھو گے۔ لیکن آگے آپ دیکھ لو، آپ کا مین ٹاپک کیا ہے؟ فیلئر آف ڈیموکریسی ٹو ڈیلیور ان پاکستان۔ یہ آپ کا سٹانس ہے۔ ابھی آپ کا سٹانس ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ 8 پوائنٹس یہاں پہ اس بندے نے لکھی ہے۔ کتنے پوائنٹس؟ 8۔ ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ یہ پوائنٹ 1 ہے، پوائنٹ 1 کے اندر سب پارٹ میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، 1 اینڈ 2 یا اے اینڈ بی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو رومن، اس کا بھی میتھڈ ہے، چل وہ میں بتا دوں گا، 1.2.3 4 5 6 7 8۔ ابھی 8ویں پوائنٹ میں دیکھ لیں کہ فیلئر ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف۔ اچھا، جب آپ نے اسی طرح لکھنا ہوتا ہے نا، تو آپ نے یہاں پہ کون سا نشان لگانا ہے؟ یہ سیمی کولن کا، ایک ہوتا ہے کولن، ایک ہوتا ہے سیمی کولن کا نشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اسی کے ساتھ ہے، 8 نمبر پوائنٹ کے ساتھ ہے۔ ابھی ایگزامینر کو میں یہاں پہ صرف یہ لکھوں گا، دکھاؤں گا کہ فیلئر ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، تو ایگزامینر سوچے گا کہ پتہ نہیں اس بندے کا کیا مطلب ہے، لیکن مگر میں نے اس کو یہاں پہ لکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو نہ فوڈ ملتا ہے، نہ شیلٹر ملتا ہے، نہ ایجوکیشن، دو کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں لکھی گئی ہے۔ تو ایگزامینر کو میں نے یہ آؤٹ لائن میں بالکل سمپل فارم میں، پریس فارم میں، پریس کیسے کہتے ہیں جب 2 3 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس، ناٹ کمپلیٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ، وہ والا قصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا سٹانس ہے۔ ابھی آپ کا جو اپوننٹ سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب آپ غلط ہیں، ڈیموکریسی نے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی نے ابھی تک ڈیلیور نہیں کیا، لیکن میکزیمم آپ کا جو اپوننٹ ہے، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو مخالف ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی نے ڈیلیور کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے، NFC ایوارڈ کی وجہ سے، پاکستان میں سوشل میڈیا، میڈیا کی آزادی ہے، فریڈم ہے، تو یہ آپ کے مخالف کا سٹانس ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں، ابھی آپ دیکھو آپ کا سٹانس، آپ کے اپوننٹ کا سٹانس، میں اس کو ابھی سنتھسس بناتا ہوں۔ سنتھسس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں، 18 امینڈمنٹ تو پاس ہو گیا ہے، لیکن کل بھی سہیل افریدی صاحب، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہی واز ویپنگ، مطلب ان سینس کہ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے۔ 18 امینڈمنٹ تو پاس ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وفاق بضد ہے، وہ صوبوں کو اپنا حق نہیں دیتا۔ تو میں نے تو وہ بات جسٹیفائی کیا۔ میں اس کے علاوہ بھی کافی مثالیں ہیں جن سے میں ایگزامینر کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو جب آپ کے پاس نالج ہوگا نا، تو آپ نے کوئی ایسی بات لکھنی ہے کہ ایگزامینر کو وہ خود بھی سمجھ میں آئے، انہوں نے بھی نیوز میں، ڈان میں سنا ہو، دیکھا ہو، یا پبلک ڈیبیٹ میں وہ چیز بالکل پرومیننٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں،
ابھی تک لوکل انتخابات کے پی کے میں نہیں ہوئے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے پی کے میں ابھی تک فعال نہیں ہے، نہ بلوچستان میں، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں۔ تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ڈیموکریسی کہاں پہ سکسیسفل ہے، پیتھیٹک ہے۔ ابھی تک ڈیموکریسی سکسیسفل نہیں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ 7واں این ایف سی ایوارڈ 2010 کو پاس ہو چکا ہے۔ ابھی 2026 تک 11 این ایف سی ایوارڈ کو آنا تھا، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ دوسری بات، مطلب میں نے اس بندے کا، مطلب بات تو کچھ حد تک اس کی تو ٹھیک ہے، لیکن بات آدھی، مطلب میں نے تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے نا۔ اس کا مثال یہی ہے کہ آپ کا کلائنٹ ہے، آپ کے مخالف کا کلائنٹ ہے، آپ عدالت میں جج کے سامنے ہو، تو آپ نے اپنے کلائنٹ کا، کیونکہ آپ وکیل ہے، آپ نے کیس جیتنا ہے، آپ اپنا سٹانس دو گے، آپ کا مخالف اپنا سٹانس دے گا، لیکن آپ نے اس طرح کوئی بات کرنی ہے نا کہ آپ کا جو مخالف ہے اس کی بات کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہو جج کے سامنے، تاکہ جج آپ کو مطلب ریوارڈ دے، آپ کو، آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اپنا کیس جیت سکے۔ تو مطلب میں نے میرے پاس تو اتنا نالج ہے نا کہ ان تمام باتوں کو میں 50 اگزامپل سے بھی میں ایگزامینر کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں، کیونکہ آئی ایم ریڈنگ ڈاؤن، آئی ایم اسٹڈنگ بکس۔ تو یہ چیز تو آپ بتا سکتے ایگزامینر کو۔ فریڈم آف پریس، تو آپ کو پتہ ہے 3 مئی کو جو انٹرنیشنل فریڈم آف پریس جو رپورٹ آیا تھا، تو اس میں یہی لکھا تھا نا کہ پاکستان میں صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے ایجنسیز کے ہاتھوں، ان کو مار دیا جاتا ہے، یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی ہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے، اے آر وائی پہ، جیو نیوز پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا نام لینے پہ پابندی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب آ، آپ کو اسی طرح کے کپتان کا نام سننے کو ملے گا، لیکن اس کا نام دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اچھا، جب ان کی بات ہوگی تو کپتان کا کبھی کبھی نام وہ لیں گے، کبھی بانی پی ٹی آئی۔ تو بانی پی ٹی آئی بھی وہی بندہ ہے نا، لیکن یہ یوں سمجھے کہ یہ ایک قسم کا سینسرشپ ہے۔ اس کے بعد ان کی سپیچز کو، ایون پی ٹی وی ہوم جو کہ ایک نیشنل ٹی وی ہے، مطلب ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اس پہ ان کو پابندی ہے۔ تو یہ، اس کے علاوہ پی ٹی وی اے کے سائڈ سے الیکٹرانک میڈیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو پاکستان میں تو بہت مسائل ہے، سوشل میڈیا کو دیکھ لے، آئے دن اس کو کل پرسوں کشمیر میں سوشل میڈیا کا مکمل بلیک آؤٹ تھا۔ تو یہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں اگر واقعی ڈیموکریسی ہوتی تو پھر وہاں پہ یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ قدغن کیوں لگ جاتا؟ تو یہ چیزیں ہمیں آ، مطلب دکھائی دیتا ہے نا کہ ملک میں ڈیموکریسی تو ہے، لیکن وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہے جس طرح ویسٹ میں ہے، فن لینڈ میں یا اسکینڈینیوین ممالک میں۔ تو ان سے ہمیں یہ چیز سیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں فریڈم آف پریس ہے، لیکن کچھ حد تک این ایف سی ایوارڈ تو ہے، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے اسی طرح، ان پہ بھی چھوٹے صوبوں کے کافی اعتراضات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو میں نے ایک پیراگراف میں سنتھسائز کیا، مطلب میں نے اپنے مخالف کی، ان کی اپوننٹ سٹانس کو میں نے اپنی باتوں سے جسٹیفائی کیا۔ ایگزامینر سب سے پہلے میرے پوائنٹس کو دیکھے گا، اس کے بعد میرے مخالف کو سٹانس کو دیکھے گا، اینڈ پہ جا کے اگین وہ میری بات کو دیکھے گا۔ تو جب ان کو بات سمجھ میں آ جائے گا تو بس وہ آپ کو نواز دے گا کامیابی کی شکل میں، پاس ہونے کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے یوں سمجھنا ہے۔ تو یہ تھا آرگومنٹیٹو ایسے کے آؤٹ لائن کا اسٹرکچر۔ باقی انشاءاللہ وین یو ول ڈو پریکٹس تو یہ چیز آپ کو پھر ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ووکیبلری تو چل آپ ان پہ ویسے آپ سن سکتے، دیکھ سکتے ہیں۔ آؤٹ لائن کا میتھڈ جو ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ آؤٹ لائن بے شک آپ پریس فارم میں لکھے، سینٹنس فارم میں لکھے، لیکن آپ اپنا میسج پہنچائے ایگزامینر کو۔ اس کے بعد آؤٹ لائن کے حوالے سے بتاتے چلوں، آؤٹ لائن پورے ایسے کا جسٹ 5% بناتا ہے۔ آپ کے آؤٹ لائن آپ کے ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آؤٹ لائن جو ہے، اس میں جو دو تین پارٹ ہے، ایک آپ کا ٹاپک ہے جو مین، لیٹ سپوز کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل وارمنگ ہے۔ اس کے بعد اس کے جو پرائمری ہیڈنگ ہے، اچھا ایک ہے نا، ان چیز کو آپ سمجھے، یہ بات یہ بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے آپ کے پاس ٹاپک، مطلب لیٹ سپوز ٹاپک ہے ایک گلوبل وارمنگ، اٹس کازز اینڈ کنسیکوینسز، یہ آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ لو یونیورسل ہیڈنگ، تو یونیورسل ہیڈنگ میں کیا آتا ہے؟ انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن۔ لیکن اس کے بعد آپ کا کتنا پارٹ بن جاتا ہے؟ 75%۔
ٹھیک ہے، باقی 5% جسٹ آپ کے پاس آؤٹ لائنس کا بن جاتا ہے، 5% آؤٹ لائن، 75% آپ کا باڈی پیراگراف، 10% آپ کا انٹروڈکشن، 10% آپ کا کنکلوژن۔ اس کے بعد آپ کیا آتے ہیں پرائمری ہیڈنگ۔ تو پرائمری ہیڈنگ کیا ہے اسی سوال کا؟ کازز اینڈ کنسیکوینسز۔ اگر آپ نے سلوشن پہ بھی بحث کی تو یہ سیکنڈری ہیڈنگز میں آتے ہیں۔ ابھی اس کا بھی آگے لاجک ہے کہ جیسا کہ آپ کو میں نے اگزامپل کے شکل میں دکھایا، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لے جناب کہ یہ ٹاپک ہے فیلئر آف ڈیموکریسی ٹو ڈیلیور ان پاکستان۔ تو 8 نمبر پوائنٹ کو دیکھ لے جناب، فیلئر ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف۔ یہ پوائنٹ آپ یہاں پہ لکھو تو ٹھیک ہے، نہ لکھو تو اگین کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ میں آپ لکھو، کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ سارے پوائنٹس کے نیچے آپ سب پوائنٹس لکھو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ایگزامینر کو یہاں سے مائنڈ میں ایک اسکیچ سمجھنے کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آؤٹ لائنس پہ آگے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب ڈسکشن کلاسز ہوں گے یا آؤٹ لائنس کی ایویلویشن کے۔ ابھی بھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس اپنے کام کو بیچتے ہیں، بٹ اگین انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو میں انٹروڈکشن سمجھاؤں گا، اس کے بعد باڈی پیراگرافس، اس کے بعد کنکلوژن، تو آپ لوگوں کو جسٹ ایسے کہ ایک اسکیچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ لوگ آؤٹ لائن لکھو گے 1973 سے لے کے 2025 تک، آپ لوگوں کو میں نے 3 بیس پہ کچھ کام دینا ہے: ڈیموکریسی ٹاپک پہ، وومن یا جنڈر ایکویلٹی پہ، اس کے بعد اکانومی پہ، سوشل میڈیا پہ، اے آئی پہ، کلائمیٹ چینج پہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس باقی جتنے بھی تھیمز ہے 5 to 6 تھیمز، تو ان تھیمز پہ جب آپ لوگ آؤٹ لائن لکھو گے، ڈسکرپٹیو ایسے کا اپنا آؤٹ لائن کا ایک میتھڈ ہے، آرگومنٹیٹو ایسے پہ بے شک آپ سٹارٹ میں نہ لکھے، لیکن جب آپ لوگوں کو یو کین سے کہ آپ لوگ جب ماسٹر بنو گے ڈسکرپٹیو پہ، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم موو آن ہوں گے آرگومنٹیٹو پہ۔ آرگومنٹیٹو مجھے خود بھی بہت پسند ہے، لیکن بس اس کے لیے آپ کے پاس کسی بھی ٹاپک پہ نالج ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ 3 بیس آؤٹ لائن لکھنے سے یا ایسیز لکھنے سے ایک فائدہ ملے گا کہ آپ لوگوں کو میں کسی بھی تھیم پہ جب آپ لوگ لکھو گے، اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ کتابیں بھی بتانی ہے، ان کے سمریز آپ لوگ دیکھو گے، اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ کوٹیشنز، کچھ مطلب اسٹیٹسٹکس، فیکٹس، فگر، کچھ آتھرس کے نیم، کچھ، تاکہ آپ لوگ جب اپنے پیراگرافس میں کسی بات کو لکھو وہ سبسٹانشیٹ ہو، وہ ویلڈ ہو، وہ اتھینٹک ہو، وہ جسٹیفائبل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہی انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو اس دفعہ جو میتھڈ سمجھانا ہے، اس دفعہ سی ایس ایس 2025 میں جس کینڈیڈیٹ نے ایسے ٹاپ کیا ہے، وہی میتھڈ مجھے پہلے بھی پسند تھا، میں خود بھی ان پہ وشواس یقین رکھتا تھا، لیکن میں نے خود یہی کوشش کی ہے کہ اسی میتھڈ پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی میتھڈ پہ چلائیں گے، کیونکہ وہ بہت ریلیونٹ تھا کہ آپ نے اپنی بات کو پروف کرنا ہے اپنے پیراگراف میں۔ تو ایک ٹاپک ہے لیٹ سپوز ڈیموکریسی، تو ڈیموکریسی پہ آپ لوگوں کو ورلڈ لیول پہ جو بیسٹ آتھرس ہے آج کل، ان کے کچھ جو فیمس بکس ہیں، تو جب آپ کو بکس کا پتہ ہو، آتھرس کا پتہ ہو، کوٹیشنس کا پتہ ہو، ڈیموکریسی کے ڈیفینیشنس کا پتہ ہو، ٹینٹس آف ڈیموکریسی کا پتہ ہو، تو جب یہ چیزیں آپ کو پتہ ہو نا، تو ان پہ جب آپ لوگ ان پہ ایسے لکھو گے نا، تو آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی میتھڈ سے ہم چلیں گے، اکانومی پہ اپنے حساب سے ہم چلیں گے، جیسا کہ مطلب آپ یوں سمجھے کہ ایشوز ان اکانومی آف پاکستان بائی ایس اکبر زیدی، اس کے علاوہ ایڈم اسمتھ، جس کو فاؤنڈر آف کیپٹلزم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویلتھ آف نیشن جو کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ تو اکانومی پہ ہم کافی چیزوں کو سمجھیں گے، اس کے علاوہ ڈیموکریسی پہ، اس کے علاوہ سوشل ایشوز آف پاکستان پہ، وومن ایشوز پہ، اس کے علاوہ آ، اس کے علاوہ جو گلوبلائزیشن پہ۔ تو جب آپ لوگوں کو 3 بیس پہ انشاءاللہ آپ لوگ چلو گے نا، تو ان پہ آپ لوگوں کے لیے آؤٹ لائن تو جسٹ 5% آپ ایسے ہے، مین چیز آپ کا کنٹینٹ ہے، آپ کے ایکسپریشن ہے، آپ کا گرامر ہے، وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کلاس سے اگر سیکھنے کو ملا ہے، اٹ ول بی گریٹفل، آگے بھی انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پریکٹس سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اتنا کافی ہے آج کے لیے، تھینک یو۔ اینی کویسچن اف یو ہیو؟ جی، یہ پی ڈی ایف میں نے آلریڈی کمیونٹی میں بھیجا ہے، آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی
میں نے اسٹوڈنٹس کو بہت ریلیکس رکھا ہے. یہ لیکچر یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے. اس کا لنک بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتا ہوں تو وہ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ڈان ٹائمز کا ایک ہی فائدہ ہے آپ لوگوں کو. ڈیٹا میں آپ لوگوں کو بیچتا ہوں. ان لائک کافی اکیڈمیز کے ٹیچر ڈیٹا نہیں بیچتے. کلاس آپ جب چاہے اسی ٹائم دیکھ لے سن لے. اٹس ویری سمپل. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے پاس فریڈم ہے. جب چاہے آپ ان لیکچرز کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.